مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر مجھے کون چھپ کر دیکھتا تھا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کیا۔ روزانہ جامعہ جانا اور اس کے بعد گھر کے تھوڑے بہت کام کاج، یہی سب کرتے کرتے میرا دن گزر جاتا۔ سونے سے پہلے جب وہ ڈبہ میں اپنے پاس دیکھتی تو تبھی مجھے یاد آ جاتا کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ کیا واقعی ہی انہوں نے میری شادی کسی پاگل سے کر دی ہے؟ اور میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ جامعہ سے واپسی کے بعد ڈرائیور لینے کے لیے آتا تھا اور پچھلے 1 گھنٹے سے میں ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک مجھے لینے کے لیے نہیں پہنچا تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری جامعہ والی باجی کے شوہر کے ساتھ ایک شخص جا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں نے اس شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن میں اسے پہچان نہ پا رہی تھی۔ آخر میں نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ میں کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی، لیکن مجھے یاد نہ آیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا ڈرائیور آ گیا تو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے ان دنوں میں جامعہ میں آ کر بہت کچھ اسلامی سیکھا تھا۔ میرا دل بہت پرسکون تھا۔ یہ فضا ہی اتنی ٹھنڈی اور میٹھی تھی کہ انسان خود بخود سکون پذیر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ابھی بھی مجھے بہت پریشان کیے ہوئے تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کوئی گھور کر دیکھ رہا ہو، لیکن آس پاس نظریں دوڑانے پر مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اور دوسری بات، میں جب بھی ظہر کے وقت انتظار کر رہی ہوتی اپنے ڈرائیور کا، تبھی اس انجان شخص کا وہاں سے گزر ہوتا، جو مجھے ایسا لگتا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ مجھے 25 دن ہو گئے تھے سسرال میں آئے ہوئے۔ ابھی تک میرے شوہر کی واپسی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ آج میرے والد اور میری والدہ میرے گھر آئے مجھ سے ملنے کے لیے۔ اپنے والدین کو دیکھ کر میں بے حد خوش ہو گئی۔ میرے والدین مجھے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہاں تم خوش ہو؟ تمہارا شوہر تمہارا خیال رکھتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو کیا جواب دوں، لیکن پھر میں نے اپنے سسرال کا مان رکھا اور اپنے ماں باپ کو کہا میں بہت خوش ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے والدین بھی میری وجہ سے پریشان ہو۔ میرے سسر نے میرے والد کو یہ بتایا کہ میرا شوہر کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا ہے۔ جب جانے لگے تھے تو میرے والد نے مجھے کہا کہ وہ بہت مطمئن ہے کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں خوش و خزم ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن میں نے ان کے سامنے ایک بھی آنسو نہیں بہایا اور انہیں باخوشی خوشی رخصت کیا۔ آج جب میں مدرسے سے واپس آئی تو میری نوکرانی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو آپ کے صبر کا پھل بہت جلد ملنے والا ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ جس ڈبے کو آپ ہمہ وقت اپنے تکیے کے نیچے رکھتی ہیں، اس میں تو آپ کے شوہر کی جان بستی ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان کو آزاد کروانے کے لیے واپس نہ لوٹے؟ تو بہت جلد آپ کا شوہر بھی لوٹنے والا ہے۔ تبھی میں نے اس سے کہا میرے سے پہلیوں کی طرح باتیں مت کرو اور سیدھی طرح سے بتاؤ کہ اس ڈبے میں آخر کیا ہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگی آپ اس کو کھولنا مت، آپ کا شوہر بہت جلد لوٹ آئے گا، اس کے بعد کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ میں اور زیادہ حیرت سے ڈوب گئی تھی۔ اب تو بس مجھے انتظار تھا اس بات کا کہ کب میرا شوہر واپس لوٹے اور کب مجھے ان پہلیوں کی سمجھ آئے۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ ڈبے کو کھول کے دیکھوں، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنے دل کو جھٹک دیا کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو واقعی ہی سہیل میرے شوہر کو واپس لے آئے۔ صبح صادق کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی اور موجود ہے۔ جب میں نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے دیکھ کر میں سکتے میں ہی رہ گئی۔ ڈریسنگ کے سامنے ایک بہت خوبرو لمبا چوڑا مرد اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور اس کے اوپر شال اوڑے وہ واقعی ہی کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں ایک بار مسلی اور پھر دوبارہ کھولی تو میرا خواب نہیں، واقعی میرے کمرے میں کوئی کھڑا تھا۔ اور پھر میرے دماغ میں دھماکہ ہوا کہ آخر یہ انجان شخص یہاں کیا کر رہا ہے۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ میرے بیٹھ کے قریب آیا اور مجھے سلام کیا تو میں انجان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور سوال پوچھا کہ کون ہے آپ؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کا شوہر۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ یہ انجان شخص جسے میں جامعہ کے باہر دیکھتی تھی کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا۔ ایک اور سوال آن کھڑا ہوا تھا۔ آج 30واں دن تھا اور میرا شوہر واقعی ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ سب سے پہلی نظر میری اس ڈبے پر پڑی جو ابھی بھی میرے تکیے کے نیچے تھا۔ سلام دعا کرنے کے بعد میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ شادی کی رات کیوں گیا تھا اور اب واپس کیوں لوٹا ہے۔ میں نے تو لوگوں کی باتیں اب تک یہی سنی تھی
کہ وہ پاگل ہے، لیکن اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ ناشتے کے ٹیبل پر سب لوگ ہی تھے۔ میرے شوہر کو دیکھ کر میرے جیٹھ اور ان کی بیویوں کے طوطے ہی اڑ گئے تھے۔ وہ حیران و پریشان اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، لیکن میرے شوہر نے کسی طرح بھی نگاہ نہ اٹھائی۔ اپنے ماں باپ سے ملنے کے بعد میں ناشتے کی ٹیبل پہ آن بیٹھا۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری تمام ضروریات کو پورا کرتا تھا، لیکن جب بھی میں اس سے کوئی سوال و جواب کرتی تو وہ مجھے ٹال دیا کرتا تھا۔ میرے شوہر کے آنے کے بعد وہ ڈبہ میرے تکیے کے نیچے سے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ جب میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا اس ڈبے سے کیا تعلق ہے؟ جب تمہارا شوہر واپس لوٹ آیا ہے تمہیں اس بات کی خوشی منانی چاہیے۔ بس یہ کہہ کر انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ میں اپنے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج تو سارا سچ جان کر ہی رہوں گی۔ شام کے وقت جب سہیل کمرے میں آیا تو میں نے اس سے ایک بار پھر سوال کیا، آپ شادی کی رات کیوں بھاگ گئے تھے اور لوگ آپ کو پاگل سمجھتے تھے، اور آپ کے بھائی سب آپ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اتنے سارے سوال کر کے مجھے اس سے جواب چاہیے تھا۔ اس کے بعد آخر میں نے اسے دھمکی بھی دے ڈالی کہ اگر آج آپ نے مجھے نہ بتایا تو میں گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میری باتیں سننے کے بعد اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور مجھے کہا کہ تمہیں میں سارا کچھ بتاتا ہوں۔ ہم لوگ 3 بھائی تھے۔ میرے والد کو بہت شوق تھا کہ ان کے بیٹے پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنے، لیکن میرے بڑے 2 بھائیوں کو بالکل بھی پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں تھا، اور اپنے والد کے شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے پڑھائی کو اپنا لیا۔ میں ہر کلاس میں فرسٹ آتا تھا، اور یہ بات میرے والدین کو بہت خوش کرتی تھی۔ وہ مجھے میرے دونوں بھائیوں سے زیادہ پیار دیتے تھے، اور یہی بات میرے بھائیوں کو کھٹکتی تھی۔ میں نے جب اپنی پڑھائی مکمل کی تو میرے والد نے کہا کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا سردار بنے گا، تو میرے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگی۔ انہوں نے مجھے پاگل کرنے والی دوا کھلانا شروع کر دی، اور میں تقریباً نیم پاگل ہوا بھی۔ اس بات کا پتہ جب میرے والد کو لگا تو وہ بہت زیادہ دل برداشت ہو گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ ایک دن وہ باہر گئے تو ان کے سب سے بڑے دشمن دل شیر خان، جو کہ کھائی میں گرا ہوا تھا، میرے والد نے اس کی جان بچا دی۔ شیر خان میرے والد سے اس قدر مرعوب ہو گیا کہ اس نے اپنی دشمنی بھلا کر یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کے لیے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ شیر خان یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ہے اور میں نیم پاگل ہوں۔ میرے والد نے اسے بتانا بھی چاہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، تمہارے بیٹے کو پسند آئے گی، اور اس طرح سے شیر خان نے تمہیں رخصت کر کے ہمارے گھر بھیج دیا۔ میرے والد مجھے میرے بھائیوں سے بچانا چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے شہر کے امام مسجد، جو کہ ان کے دوست اور ڈاکٹر تھے، ان کے پاس بھیج دیا علاج و معالجہ کے لیے۔ شادی کی رات انہوں نے میرا علاج کیا اور میں 15 دنوں میں ہی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب میں نیم پاگل ہوا تھا تو میرے پاس ایک ڈبہ ہر وقت رہتا تھا، جس میں میری بچپن کی تصویروں وغیرہ تھی اور کھلونے بھی تھے، جن کو میں ہر وقت ساتھ رکھتا تھا۔ جب میرے والد مجھے ڈاکٹر کے ساتھ بھیج رہے تھے تو انہوں نے میرے ہاتھ سے ڈبہ لے لیا اور مجھے کہا کہ تم 30 دن بعد جب واپس آؤ گے تو تمہیں یہ ڈبہ دے دیا جائے گا، اور میری والدہ نے تمہیں وہ ڈبہ اس لیے دیا تھا تاکہ تم میرا انتظار کرو، اور نوکرانی جانتی تھی کہ 1-2 دن تک میں واپس آنے والا ہوں، اور اس ڈبے میں میرے کھلونے کے ساتھ عطر لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تمہیں رات کو نیند آ جاتی تھی اور صبح کے وقت تمہارا پورا جسم بھاری بھاری ہوتا تھا۔ وہ نیند کا اثر تھا۔ میرے والدین نہیں چاہتے تھے کہ تم اپنی راتیں بے سکونی سے گزارو، اور مجھے یہ ساری باتیں میری والدہ نے بتائی تھی۔ جب تم نے مدرسہ میں داخلہ لیا اور میں ٹھیک ہو گیا اور چھپ چھپ کر تمہیں میں ہی دیکھتا تھا، اور پھر میں تمہارے سامنے بھی آنے لگا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے نہیں پہچان پاؤ گی، کیونکہ تم نے صرف میری تصویر کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ یہ بات بھی مجھے اماں نے بتائی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ مجھے اسی بات کا بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے دن ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا کہ میرے دونوں جیٹھوں نے کسی کے ساتھ دھاندلی کی ہے، اور اس کیس میں پولیس ان دونوں کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ ان کی سزا اب کم از کم سزائے موت یا پھر عمر قید ہو گئی ہے۔ یہ بات ان کی بیویوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی، اور ان کا ماتم، ان کا تمام غرور اور فخر نفرت جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ برائی کا انجام واقعی ہی برا ہوتا ہے، اور اب میں اپنی سسرال کے ساتھ بہت ہی خوش و ختم زندگی گزار رہی ہوں، اور میرے شوہر جنہیں سب پاگل کہتے تھے وہ ایک اچھے اور نیک شوہر ثابت ہوئے۔